بسم الله الرحمن الرحيم. اما ترضى ان تكون مني كمنزلة هارون من موسى. یا علی، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری نسبت، تمہارا رشتہ میرے ساتھ ایسے ہی ہو جیسے ہارون اور موسیٰ کا رشتہ تھا؟ اور یہ کہہ کر فوراً، کیونکہ وہاں ہارون نبی ہے، بول حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں نبی ہیں، یہاں بولنے والے نبی ہیں، مگر جس کو وہ رشتہ، جس عنوان اور تشبیہ دے رہے ہیں، وہاں دونوں نبی ہیں، تو پھر ضرورت پڑے گی نا کہ کہیں کہ لا نبی آبادی، کیونکہ وہاں دونوں نبی ہیں۔ تمہاری نسبت میرے ساتھ ایسے ہے، میرے بچوں نے وہاں توجہ بڑھاؤ، تمہاری نسبت میرے ساتھ ایسے ہے کہ جیسے موسیٰ اور ہارون کی نسبت، تو وہاں حضرت موسیٰ نبی، حضرت ہارون نبی، تو جب کہیں گے میری اور تمہاری نسبت ایسی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں بھی نبی، میں تو ہوں ہی نبی، مثلا تعریف ہمارے تو فوراً جو چیز نہیں ہے اس کی کا استثناء کر دیا، لا 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 نبی آبادی، بس فرق یہ ہے کہ میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے۔ صاف کیوں نہیں فرمایا آپ نے کہ تم نبی نہیں ہو؟ ایک یہ ذہن میں رکھیے تو میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ صاف کیوں نہیں کہا، صراحت کے ساتھ یہ کیوں نہیں کہا کہ تم نبی نہیں ہو؟ میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے، آیتہ بتا دیا۔ مولا علی کو نہیں کہہ رہے کہ تم نبی نہیں ہو۔ اچھا، ایک یہ حدیث ہے، دوسری حدیث میں ذمہ دار ہوں، عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کرنا مگر غیر ذمہ دار بھی نہیں ہوں۔ الا لا نبی آبادی بھی ہے، الا لا نبوت آبادی بھی، میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ تو یہ جو میں نے سوال اٹھایا ہے نا کہ مولا علی سے خود کیوں نہیں کہہ دیا کہ تم نبی نہیں ہو، بلکہ فرمایا میرے بعد نبوت نہیں ہے، اسی لیے تو نہیں فرمایا کہ تم نبی نہیں ہو، کیونکہ نبوت ہی نہیں ہے۔ اللہ کرے میرے بچوں تک بات پہنچے۔ دیکھیے، نبوت کہہ کر کے لا نبوت آبادی، سرکار نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کیا ہے۔ نبوت ایک منصب کو کہا جاتا ہے، نبی صاحب منصب کو کہا جاتا ہے۔ اگر صرف یہی حدیث رہے کہ لا نبی آبادی تو مراد یہ ہو سکتی ہے کہ میرے بعد صاحب منصب نہیں ہے مگر منصب ہے۔ مولا نبی فرمانے میرے بعد منصب ہی نہیں ہے۔ علی تم نبی نہیں ہو اس لیے نہیں بولا کہ اگر نبوت کا منصب ہوتا تو تمہیں جیسے تو نبی ہوتے، تو جو نبی کے بعد نبی ہونے کا حق رکھتا ہے وہ نبی کے بعد خلیفہ ہونے کا حق کیوں نہیں رکھتا؟ سلام پڑھے محمد و علیہ